یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چلتے چلتے اسے لگا کہ کسی نے اس کا اسکارف پیچھے سے کھینچا ہے، جس پر وہ غصے سے مڑ کر پیچھے چلتے نوجوان کو بغیر سوچے سمجھے تھپڑ مار چکی تھی۔ اس کے پیچھے چلتا وہ نوجوان اس اچانک آفتاب پر ہڑبڑا کر لال ہوتے چہرے کے سارے اس لڑکی کو گھورنے لگا، جو کہ جانے کیوں بلا وجہ سے تھپڑ رسید کر چکی تھی۔ ماہا جو کہ غصے سے ابھی اسے مزید سنانے لگی تھی، جب اس کی نظر اس حسین نوجوان کے لال ہوتے چہرے سے اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرالی پہ گئی، جس میں اس کا اسکارف پھنس گیا تھا۔ وہ ہنوک انداز میں اب کی ہڑبڑا کر اس نوجوان کو دیکھنے لگی، جو کہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ اف، یہ کیا کر دیا تھا؟ جلدی سے اپنا اسکارف چھڑوا کر رخ موڑتی وہ تیزی سے وہاں سے نکلنے کی چکروں میں تھی، جس پر ذیشان فاروقی، جو کہ پہلے ہی غصے سے اسے گھور رہا تھا، اسے بغیر معافی مانگے یوں کھسکتے دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اس نے ٹرالی چھوڑ کر تیزی سے اس لڑکی کا راستہ روکا تھا، جو کہ پہلے بلا وجہ ہی اسے تھپڑ مار چکی تھی اور پھر بغیر سوری بولے نکلنے کے چکروں میں تھی۔ ایکسکیوز می مس، شاید آپ کچھ بھول رہی ہیں۔ وہ اس کے سامنے آتا دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر غسیلی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، جس پر ماہا نے یوں انجان بنتے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جیسے جانتی ہی نہ ہو اسے۔ اس کے انداز پر سامنے والا غصہ مزید بڑھا تھا۔ آپ نے بغیر سوچے سمجھے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کے انداز پر ماہا نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے سوال کیا تو سامنے والا اس کی ڈھنائی پر دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ جی بالکل، میں وہی ہوں جس کو ابھی کچھ سیکنڈز پہلے آپ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے بلا وجہ میں تھپڑ مارا تھا۔ اس نے اس کو کمزور یادداشت دیکھتے ہوئے اسے یاد کروایا تھا۔ وہ تو ایک غلط فہمی تھی، میں نے جان بوجھ کر چھوڑی مارا تھا، ماہا نے لاپرواہی سے کہا۔ تو آپ کو بھاگنے کے بجائے معافی مانگنی چاہیے تھی اپنی غلط فہمی میں کی گئی غلطی پر۔ وہ جرح پر اتایا تھا، وہی جانتا تھا کہ کیسے خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ اس لڑکی کا یوں تھپڑ مارنا اس کی انا پر کس قدر بھاری گزرا تھا۔ سامنے لڑکی نہ ہوتی تو پھر یقیناً وہ سامنے والے کا حشر بگاڑ کر رکھ دیتا، ایک تھپڑ کے بدلے منہ ہی سجا دیتا۔ وہ بس اس کی لڑکی کے ہونے کا لحاظ کر رہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اسے بلا وجہ تھپڑ مار کر یوں آسانی سے نکل سکتی ہے۔ اسے کم سے کم سوری تو بولنا پڑے گا تاکہ اس کا ایگو کچھ سیٹسفائی ہو سکے۔ میں کیوں آپ سے معافی مانگنے لگی؟ میں نے کون سا جان بوجھ کر آپ کو تھپڑ مارا ہے؟ وہ بس ایک غلطی تھی۔ وہ بھی جیسے اپنی ہٹ درمی پر اتر آئی، جس پر وہ جذب بس ہو کر اسے گھورنے لگا۔ آپ مانتی ہیں نا مس کہ آپ غلطی پر ہیں، تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے، اس نے سنجیدہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اس کی باتوں سے بالکل بھی متاثر نظر نہیں آ رہی تھی۔ جی نہیں، میری غلطی تب ہوتی ہے جب میں جان بوجھ کر ایسا کر دی، جب میری کوئی غلطی ہی نہیں ہے، وہ سب ایک غیر ارادتاً عمل تھا، تو پھر میں کیوں معافی مانگوں؟ اس کی ضد دیکھ کر سامنے والے کا خون کھول گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ابھی ان دونوں کی یہ بحث مزید بڑھتی جب ماہا کی بڑی بہن زویا اسے ڈھونڈتی ہوئی وہاں آئی تھی اور اسے پھر کسی سے الجھتا دیکھ کر فوراً اس کے پاس پہنچی تھی۔ کچھ نہیں آپی، بس کوئی فضول انسان خواہ دماغ خراب کر رہا تھا، چلیں یہاں سے، اس نے یہ کہتے ہوئے وہاں سے جانا چاہا، جبکہ اس نوجوان کی آنکھوں میں شعلے بھڑکے تھے۔ وہ آنکھوں میں قہر لیے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو کہ اس پر ہاتھ اٹھا کر ڈٹھائی سے اسی پر الزام ڈال رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری، میری بہن تھوڑی سی پاگل ہے، پلیز اگر اس نے کچھ کیا ہے تو معاف کر دیجیے گا۔ زویا جیسے یقین تھا کہ یقیناً اس سب میں غلطی اس کی بہن کی ہوگی، فوراً سے اس نوجوان سے معذرت کرتی ہوئی اپنی بہن کو لے کر وہاں سے نکل گئی۔ اس کی بہن کی بات پر وہ بڑی مشکل سے اپنا غصہ دبا گیا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس لڑکی کا گلا دبا دینے کا دل چاہ رہا تھا۔ سارا منہ خراب کر دیا اس بیوقوف لڑکی نے۔ اس کی بہن صحیح کہہ رہی تھی، تھوڑی سی نہیں، وہ پوری پاگل تھی۔ وہ سر جھٹک کر اپنی ٹرالی کی جانب بڑھ گیا جب اس کی سماعتوں سے اس لڑکی کی آواز ٹکرائی، جس پر وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ آپ ہی کیا مطلب ہے آپ کا؟ میری کوئی غلطی نہیں تھی، وہی خواہ میں میرے سر میں چڑھ رہا تھا۔ وہ اب اپنی بہن سے جھگڑا کر رہی تھی۔ اس کی بہن اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ دونوں اس وقت اپنے بابا کے ساتھ مارکیٹ پر کچھ گروسری کی شاپنگ کرنے آئی تھی، جب وہاں ان دونوں کو چکن کاؤنٹر کے پاس چھوڑ کر خود سنیکس دیکھنے چلی گئی تھی۔ اور جب وہ کافی دیر تک واپس نہیں آئی تو اس کی بہن فکر مند ہو کر اس کا پتہ کرنے آئی تھی، اور جیسا کہ اس نے سوچا تھا وہ اسے ایک بار پھر کسی سے لڑتی جھگڑتی مل گئی تھی۔ گاڑی ریورس کرتے ہوئے اچانک ہی اس کی گاڑی پیچھے کھڑی گاڑی میں جا کر لگی تھی۔ اوہ نو! جس پر اس نے جلدی سے بریک لگایا تھا، جبکہ دل اچھل کر حلق میں آیا کہ یہ گاڑی ماہا کے بڑے بھائی کی تھی،
جسے وہ چوری چپ کے نکال لائی تھی۔ اسے ڈرائیونگ کا بہت شوق تھا، تھوڑی بہت آتی بھی تھی، لیکن کوئی چلانے نہیں دیتا تھا۔ اس کے بھائی نے ایک دو بار اسے اپنی موجودگی میں بس ان کی گلی میں ہی چلانے دی تھی، لیکن وہ مین روڈ پر خود بغیر کسی انسٹرکشن کے چلانا چاہتی تھی، اور یہ اجازت اسے کوئی نہیں دینے والا تھا۔ اسی لیے تو بھائی کی غیر موجودگی میں وہ ابو کے سونے کے بعد خاموشی سے گاڑی نکال لائی تھی۔ اس کا ارادہ تھا پاس میں بنی آئس کریم پارلر تک جانے کا تھا، جو کہ مین روڈ پر تھا۔ اس کا بھائی اپنے دوست کے ساتھ اس کی گاڑی میں کہیں گیا ہوا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ جلدی واپس آ جائے گی، لیکن آئس کریم لے کر واپس آتے ہوئے اس کی گاڑی پیچھے کھڑی گاڑی میں جا لگی تھی۔ غلطی اسی کی تھی، لیکن اپنی غلطی ماننا جیسے اس کی سرشس میں تھی ہی نہیں۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکلی اور گاڑی کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس کا بھائی یقیناً یہ دیکھ کر اسے چھوڑے گا نہیں۔ اسے تو لگا تھا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ باہر گئی تھی، لیکن یہاں تو سب کچھ اس کی توقع کے برعکس ہو گیا تھا۔ اب تو ڈبل ڈانٹ پڑنی تھی، ایک تو یوں رات کو بغیر بتائے چوری چھپے باہر جانے کی، اور دوسرا گاڑی کا یہ حشر کرنے کی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتی پیچھے کھڑی گاڑی کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جیسے یہ پیچھے کھڑی اس گاڑی کا قصور ہے۔ گاڑی میں سے کسی کو باہر آتے دیکھ کر وہ غصے سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ تم؟ دونوں کے لبوں سے بے اختیار الفاظ نکلے تھے۔ اس سربھری لڑکی کو ایک بار پھر اپنے سامنے دیکھتے ذیشان کا دماغ گھوما تھا، جبکہ ماہا کے تاثرات بھی اس دن والے لڑکی کو سامنے دیکھ کر کچھ مختلف نہیں تھے۔ مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ایسی ہی بے وقوفی اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ذیشان فاروقی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایکسکیوز می، کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ میری غلطی ہے؟ آپ کی گاڑی غلط پارک کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میرا اتنا سارا نقصان ہو گیا صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ اس لڑکی کی بات پر وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ اپنی غلطی ماننا تو دور کی بات، وہ الٹا اس پر الزام لگا گیا تھا۔ اسے واقعی یقین ہو گیا تھا بیچاری کا ذہنی توازن بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اب ارد گرد نظر دوڑانے لگا کہ اس کے کسی اپنے کو پا کر کہہ سکے کہ سنبھال لے اپنی پاگل لڑکی کو، لیکن افسوس آس پاس کوئی نظر نہیں آیا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کے انداز پر ماہا مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کے وارثوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، کہیں نظر نہیں آ رہے تاکہ میں آپ کو باحفاظت ان کے حوالے کر سکوں۔ اس کی بات پر ماہا کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تمہاری اس بکواس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیا وہ اسے لاوارث کہہ رہا تھا؟ کچھ نہیں، آپ نہیں سمجھ پائیں گی۔ وہ افسوس سے سر ہلاتا واپس اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ وہ یہاں ایک ضروری کال سننے کے لیے اپنی گاڑی روک گیا تھا۔ اسے کہیں جلدی پہنچنا تھا۔ اس پاگل لڑکی کے ساتھ بحث کا مطلب اپنا وقت ضائع کرنا تھا، اور آج تو اس کے ساتھ کوئی نظر بھی نہیں آیا تھا جو کہ اسے سنبھال کر لے جاتا، جبکہ وہ اس کے انداز پر غصے سے اس کے پیچھے جانے لگی تھی۔ جب اپنے فون بجنے پر وہ اچھلی تھی، یقیناً گھر سے کال تھی، اسے اب اپنی پڑ گئی تھی۔ بابا، آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بیوقوفیاں، اب تو انتہا ہو گئی ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی یہ صحیح سے ڈرائیو نہیں کر سکتی، پھر بھی اکیلی گاڑی لے کر نکل گئی، وہ بھی اس وقت۔ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو پھر کیا کرتے؟ اس کا بھائی غصے سے چلا رہا تھا، جبکہ ماہا منہ بناتے ہوئے اپنے بھائی کو ڈھونڈنے میں مصروف تھی، جس کو یقیناً اپنی گاڑی کے نقصان پر آ رہا تھا، لیکن اوپر سے اسے آج جھاڑنے کے لیے خواہ کے بہانے بنا رہا تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اب اس کی شادی کر کے اس کو رخصت کریں، ذمہ داری پڑے گی تو کچھ عقل آئے گی، ورنہ کسی دن اس کی بے وقوفی کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ اب ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اسے اس کا شوہر سیدھا کرے گا۔ اپنے بھائی کی بات پر خاموشی سے ڈانٹ کھاتے ماہا نے منہ کھول کر احتجاجی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ اس کے والد بھی اس بات پر غور و فکر فرما رہے تھے۔ ماہا گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے سب کے لاڈ پیار کی وجہ سے حد سے زیادہ ضدی ہو گئی تھی۔ 20 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اس کا بچپنا ابھی تک قائم تھا۔ جس چیز سے منع کیا جائے وہی کرتی تھی، اور پھر اوپر سے کسی کی ڈانٹ پھٹکار کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس پر اپنی غلطی ماننا تو اس کے لیے گناہ کے مترادف تھا۔ سب گھر والے اکثر اس کی بیوقوفی کی وجہ سے پریشان رہتے تھے، لیکن اس بار جو اس نے کیا وہ اس سب کو ہی فکر مند کر گیا تھا۔ ذیشان بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ اپنے ڈیڈ کی بات پر وہ متوجہ ہوا تھا۔ اصل میں نے تمہیں کبھی بتایا نہیں، لیکن میں نے بچپن میں ہی تمہارا رشتہ اپنے دوست کی بیٹی کے ساتھ طے کر دیا تھا، اور اب ماشاءاللہ سے تم اپنا بزنس اسٹیبلش کر چکے ہو، تو تمہاری عمر بھی ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تمہاری شادی کر دی جائے۔ اگر تمہارے ذہن میں کوئی لڑکی ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، لیکن ماہا بڑی پیاری بچی ہے، تو تم اپنی مصروفیت میں کبھی اس کی طرف جا نہیں پائے
لیکن میں ملا ہوں اس سے، بڑی پیاری سی چلبلی سی بچی ہے، گھر آئے گی تو ہمارے گھر میں رونق بھی لگ جائے گی۔ اب تم بتاؤ، شادی تو تمہاری ضروری ہونی ہے، لیکن اپنی پسند کی لڑکی سے کرو گی یا میری پسند کی لڑکی سے؟ یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے، اس بار میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ اپنے والد کی دو ٹوک انداز میں کی گئی بات پر ذیشان ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ کافی عرصے سے شادی والے ٹاپک سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے گھر والے زیادہ دیر اس کے چلنے نہیں دیں گے۔ اب تو سارے بہانے بھی ختم ہو چکے تھے، اس کا پورا فوکس صرف اور صرف اپنے کام اور آفس کے جانب بزنس کی تھا، اس لیے وہ شادی جیسے ریلیشن شپ میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ لیکن اب اپنے والدین کی بات کو ٹالنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اب 28 سال کا ہونے والا تھا اور اس کی ماں باپ کا کہنا تھا کہ اس کی عمر کے لڑکوں کے دو بچے ہیں اور ایک وہ ہے جو کہ ابھی تک شادی پر ہی راضی نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، جیسا آپ کو مناسب لگے، میری نظر میں کوئی نہیں ہے، مجھے آپ کی پسند پر پورا بھروسہ ہے، آپ کو جو صحیح لگتا ہے وہ فیصلہ کر لیں۔ ذیشان کی بات پر اس کے والد بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ انہیں تو لگا تھا کہ اسے منانے کے لیے بہت سے جتن کرنے پڑیں گے۔ اس کی ماں کتنی بار اسے کہہ کر تھک گئی تھی اور وہ ہر بار ٹال دیتا تھا، اس لیے اب وہ انہیں بھیج چکی تھی کہ کسی طرح سے اسے راضی کرے۔ آخر وہ کب تک اپنی ضد پر قائم رہے گا؟ یہ کیا مذاق ہے؟ مجھے نہیں کرنی شادی، ایسے کسی کی شادی ہوتی ہے بھلا؟ آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ آج میرا نکاح ہے، یہ جوڑا پہن کر تیار ہو جاؤ، ایسے کون کرتا ہے کسی کے ساتھ؟ ماں احتجاجی انداز میں اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو کہ اس کی باتوں کو سیریس لینے کے بجائے اس کی جیولری وغیرہ دیکھ رہی تھی۔ تمہیں بتانا ویسے بھی ضروری نہیں تھا، اگر نکاح کے وقت تمہاری مرضی کی ضرورت نہ ہوتی تو یقیناً ابھی بھی تمہیں نہ بتاتے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے اور ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، اور تمہیں پہلے بتاتے تو تم نے خواہ مخواہ کا تماشا کھڑا کر کے رکھ دینا تھا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ تمہیں اس سب سے دور رکھا جائے۔ اس کی ماں نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ صدمے سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی، جن کے مطابق اس کی شادی کے بارے میں اس کو بتانا ضروری نہیں تھا، اور پھر اس کا احتجاج کچھ کام نہیں آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سادگی سے اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی تھی، ان کو ایموشنلی بلیک میل کیا تھا، دھمکیاں بھی دی تھیں، یہاں تک کہ رو رو کے آنکھیں بھی سجا لی تھی، لیکن مجال ہے اس کا کوئی حربہ کام آیا ہو۔ اس بار گھر والوں نے اسے پوری پلاننگ کے ساتھ پھنسایا تھا کہ وہ سوائے پھڑپڑانے کے کچھ نہیں کر پائی تھی۔ نکاح کے بعد دلہے کی ماں کے اصرار پر انہوں نے ماہا کو لا کر دلہے کے پہلو میں بٹھایا۔ ذیشان بیٹا، ماں آ رہی ہے، دیکھو تو ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ اپنی ماں کی تعریف پر ذیشان نے نگاہیں اٹھا کر سامنے سے آتی اپنی دلہن کو دیکھا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اپنے سامنے اس پاگل لڑکی کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر اسے واقعی گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا کہ آخر کیوں لڑکی کی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ اس کی ماں باپ نے تو ہتھیلی پر سرسوں جما رکھا تھا، اس کے ہاں کرتے ہی ایک ہی ہفتے کے اندر اس کا نکاح کر ڈالا۔ اس کی ماں نے لڑکی کی تصویر ڈائننگ ٹیبل پر رکھی تھی اور ساتھ ہی اسے آگاہ بھی کیا تھا، لیکن وہ اپنے کام میں اسے اہمیت دیے بغیر ہی اپنے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس لڑکی کی تصویر دیکھنے میں، اور نہ ہی اس نے دیکھی تھی، لیکن اب اسے اپنے اس فیصلے پر شدت سے افسوس ہو رہا تھا۔ کاش کہ وہ لڑکی کی تصویر دیکھ ہی لیتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ سامنے دلہن کے روپ میں قدم قدم چلتی اس کی جانب آتی وہ لڑکی اسے اپنا کوئی ڈراؤنا خواب معلوم ہو رہی تھی۔ وہ صدمے کسی کیفیت میں سے گھور رہا تھا، اس کے حسین و سوگوار چہرے پر مسلسل نگاہیں ٹکائے انجانے انداز میں اس کا دل دھڑکا تھا، اور وہ اپنے ہی دل کی بدلتی کیفیت پر حیران ہوتا اپنے دل کو ڈپٹ گیا تھا کہ یہ بیوقوف سی لڑکی اس کے لیے سوائے مصیبت کے کچھ نہیں ہے۔ اس نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے نگاہیں پھیری تھی، لیکن کہاں دل بار بار اس پری پیکر کا حسین چہرہ دیکھنے کی ضد کر رہا تھا۔ پہلی دو ملاقاتوں میں وہ لڑکی جتنی سحر لگی تھی، اب جانے کہ اس کے دل کو اتنی بری نہیں لگ رہی تھی۔ دلہن کے لباس میں وہ پور پور سجی ہوئی تھی، اور اس اول جلول حلیہ میں لڑتی جھگڑتی اس بیوقوف سی لڑکی سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ اس وقت وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ یہ یقیناً میک اپ کا کمال تھا، وہ تو خود کو ہی تسلی دے رہا تھا کہ اس لڑکی کی خوبصورتی کا راز یقیناً میک اپ ہی ہو سکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اس کے تھیکے نقوش ذرا سی مہارت سے مزید نکھارے آئے تھے۔ وہ بلاش و بلا کی حسین تھی، لیکن بس اپنی لاپرواہی میں خود پر دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔ پھر اس کا عجیب و غریب حلیہ اسے عجیب مذاقیہ خیز بنا دیتا تھا۔ اسے لا کر اس کے پہلو میں بٹھایا گیا تو اسے اپنے پاس بیٹھتے محسوس کر کے ذیشان فاروقی کا دل پوری رفتار سے دھڑکا تھا۔ وہ اپنے دل کی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا تھا،
اس لڑکی کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھ کر سب سے پہلے اس پر صدمہ طاری ہوا تھا، پھر جیسے ہی اس کا صدمہ ختم ہوا ویسے ویسے اس کا روپ اس کی حواسوں پر سوار ہونے لگا، جیسے وہ مسلسل چھٹکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ پہلی 2 ملاقاتیں اس قدر بری نہ ہوئی ہوتی تو یقیناً وہ اس وقت اپنے ہی دل میں پیدا ہوتے جذبات کی مخالفت نہ کر رہا ہوتا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں ذیشان فاروقی اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو قابو کرنے کی کوشش میں ہلکان نہ ہو رہا تھا، وہیں پر ماہا اپنی قسمت پر آنسو بہانے کی خواہش دل میں دبائے سوگوار سی بیٹھی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے گھر والوں نے یوں اچانک بغیر بتائے اس کا نکاح کر دیا تھا، وہ بھی پتہ نہیں کس کے ساتھ۔ اپنے صدمے میں اسے ہوش ہی نہیں رہا کہ نگاہیں اٹھا کر سامنے اپنے دلہے کو ہی دیکھ لیتی۔ اب اس کے پہلو میں بیٹھ کر وہ کب سے یہی سوچ رہی تھی کہ آخر کیسے نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھے جس کے ساتھ اسے زندگی بھر کے لیے باندھ دیا گیا تھا۔ ماہا کی بہن اس دن والے لڑکے کو دیکھ کر کچھ پریشان سی ہوئی تھی۔ وہ بس دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ بس ماہا کی نظر اپنے دولہے پر نہ پڑے، ورنہ اسے جو بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر یہاں بٹھایا تھا وہ یقیناً کوئی نیا تماشا کھڑا کر دے گی۔ ذیشان اپنے قریبی دوست کی فیملی کو دیکھ کر بھی جگہ سے اٹھا تھا تاکہ ان کا ویلکم کر سکے اور ساتھ ہی اپنے دل کو بھی سنبھال سکے، جو کہ اس کے پہلو میں بیٹھ کر مزید بے قابو ہو گیا تھا۔ یہ خواتین والی سائی تھی جہاں بس گھر کے مرد ہی موجود تھے، ورنہ مرد حضرات الگ تھے۔ ماہا کا نکاح اسٹیج کے بجائے برائڈل روم میں کروایا گیا تھا، کیونکہ اس کے گھر والے جانتے تھے کہ وہ یقیناً کوئی نہ کوئی تماشا کھڑا کرے گی، اس لیے سب کا سامنا کرنے کی بجائے علیحدہ نکاح رکھا گیا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد سب سے پہلے ذیشان کو اس کے والد نے عورتوں والی سائڈ پر لا کر اسٹیج پر بٹھایا تھا اور پھر اس کے بعد ماہا کو لایا گیا تھا۔ ماہا نے اپنے دولہے کو اپنے پاس سے اٹھتے دیکھ کر اس کی پشت کو گھورا تھا، جیسے آنکھوں سے ہی اسے مار دینا چاہتی ہو، اور پھر منہ بنا کر اپنا سر جھکا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد یوں ہی اس کی نظر سامنے کی جانب اٹھی تھی جب اس دن والے بدتمیز لڑکے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اپنے صدمے میں بھی نہیں دیکھ پائی تھی کہ اس لڑکے نے دولہے کا لباس پہن رکھا ہے۔ اس کی نگاہیں تو اس کے چہرے پر جم سی گئی تھی۔ اماں! اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی اپنی ماں کو پکارا تھا، جو کہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ ہر ایرے گہرے کو اس طرف آنے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ اس نے نروٹھے انداز میں سامنے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی ماں نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کس کی بات کر رہی ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگی، کیونکہ یہاں پر سوائے دولہے اور اس کے باپ کے علاوہ بس ماہا کے باپ اور بھائی موجود تھے۔ ارے اماں، اس بھورے بال والے کی۔ اپنی بیٹی کی بات پر اس کی ماں نے سامنے دیکھا تو اگلے ہی پل غصے سے اپنی بیٹی کو گھورنے لگی۔ اندھی ہو گئی ہے کیا؟ وہ تیرا دولہا ہے، بیوقوف۔ اپنی ماں کی بات پر ماہا صدمے سے پہلے اپنی ماں کو اور پھر سامنے کھڑے اس نوجوان کو دیکھنے لگی، مگر اس کا جائزہ لیتے ہوئے اسے واقعی جھٹکا لگا تھا جب یہ احساس ہوا کہ سامنے کھڑا نوجوان واقعی دولہے کے لباس میں ملبوس ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹنے لگی تھیں۔ اس کی شادی اس شخص سے ہو گئی تھی، اسے لگا کہ اسے یہی ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ وہ کتنی ہی دیر صدمے کی سی کیفیت میں اپنے دولہے کو گھورتی رہی، تبھی اپنے دوست کی ماں سے مسکرا کر کوئی بات کرتے ہوئے ذیشان کی نظر اچانک اسٹیج پر کی جانب اٹھی تھی، اور وہاں بیٹھی اپنی دلہن کو غصے سے خود کی طرف دیکھتا پا کر وہ چونک گیا۔ اس کی نظروں میں بے یقینی، حیرت اور صدمہ دیکھ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بھی اسے اپنے شوہر کے روپ میں دیکھ کر حیران اور پریشان ہو رہی ہے۔ مطلب اسے بھی پہلے نہیں پتا تھا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ شاید قسمت نے ان دونوں کو ایسے ہی ایک کرنا تھا۔ وہ بھی سب کے سامنے کوئی بیوقوفی کرتی کہ اس سے پہلے اس کی بہن کو سب سمجھ آ گیا تھا۔ اس کی نظر سامنے کھڑے ذیشان پر جمی دیکھ کر وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھی تھی اور اپنی ایک کزن کو اشارہ کرتی وہ دونوں ہی اسے اٹھا کر دوبارہ برائڈل روم کی جانب بڑھ گئی تھی، کیونکہ زویا نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید یہاں رک کر کوئی بھی بیوقوفی کرے۔ چلے جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے کسی کی بات نہیں سننی۔ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے پتا تھا کہ میرے لیے کوئی بیوقوفی ڈھونڈنے گیا اور آپ لوگوں نے میری سوچ سچ ثابت کر دی۔ میرے لیے وہ سڑک چھاپ انسان ہی رہ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ گھر آنے کے بعد وہ مسلسل اپنے کمرے میں بند اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کھڑوس سے لڑکے سے اس کا نکاح کروا دیا گیا ہے۔ وہ جب سے میرج ہال سے واپس گھر آئے تھے تب سے وہ مسلسل اپنے کمرے میں بند روئے جا رہی تھی۔ سب گھر والوں نے کوشش کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی تھی، دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا صدمہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بدتمیز لڑکا اس کا شوہر بن گیا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر گزرے۔
اپنی بے بسی پر اور اپنے گھر والوں کے ظلم پر اس کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ اس کے ذہن میں الٹی سیدھی سوچیں گھوم رہی تھیں۔ وہیں دوسری جانب وہ دن بھر کا تھکا اور آ کر اپنے بستر پر گرا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس لڑکی کا حسین چہرہ آنکھوں کے پردے پر نمودار ہوا تھا، جس پر وہ فوراً آنکھیں کھول گیا تھا۔ ایک بار پھر اپنے دل کو لعن طعن کی تھی، ساتھ ہی ساتھ خود کو یہ باور کروایا تھا کہ وہ کتنی بدتمیز اور ڈھیٹ قسم کی لڑکی تھی۔ اسے تو پریشان ہونا چاہیے تھا اور اس کا دل تھا کہ بجائے پریشان ہونے کے الٹا خوش ہو رہا تھا۔ اسے پہلی بار دیکھ کر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے اچانک اپنی دلہن کے روپ میں دیکھے گا، اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کا دل اسے دیکھ کر ناگوار یا پریشان ہونے کے بجائے الٹا عجیب سے خوشگوار احساسات کا شکار ہو جائے گا۔ السلام علیکم انٹی۔ اس نے سر جھکا کر سلام کیا تو وہ بڑی محبت سے اس کے سلام کا دیا جواب دیتے ہوئے اس سے ملی تھی۔ وہ جو منہ سجائے بے دلی سے ان سے مل رہی تھی، ان کے خلوص اور محبت پر شرمندہ سی ہو کر رہ گئی۔ وہ اس سے ایسے مل رہی تھی جیسے وہ ان کی سکی بیٹی ہو۔ ان کا انداز اس قدر بھی روایتی ساس کی طرح نہیں تھا، اسی وجہ سے اس کے تاثرات بھی نرم پڑ گئے تھے۔ اب بھی وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے ان کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ اس کی ساس نے ان لوگوں کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا اور خاص طور پر یہ تاکید کی تھی کہ مہا کو بھی ضرور ساتھ لے کر آئے۔ یہ اس کی ماں اور بہن ہی جانتے تھے کہ کیسے اس کی منتیں کر کے اسے یہاں تک لائے تھے، اور اس کا بنا ہوا منہ دیکھ کر وہ دونوں ہی فکر مند تھے کہ کہیں اس کی سانس برا نہ منا لے، لیکن اسے نارمل ہوتے دیکھ کر ان دونوں نے شکر کا سانس لیا تھا۔ ذیشان اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس لڑکی کی آواز پر ٹھٹک کر رکا تھا۔ اب یہ حال ہو گیا تھا اس کے دل کا کہ اسے اپنے کانوں میں اس کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوتا اپنا سر جھٹک گیا تھا، لیکن آگے بڑھتے ہی اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ سامنے ہی لیونگ روم میں وہ اسے اپنی ماں کے ساتھ صوفے پر بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ وہ وہیں پر فریز ہو گیا تھا۔ وہ جو 2 دن سے خود کو ہی تسلی دے رہا تھا کہ وہ جو اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، یقیناً میک اپ کا کمال ہے، آج بغیر میک اپ کے اسے سادہ سے کالے شلوار قمیض کے ساتھ سر پر دوپٹہ لیے بیٹھا دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ یوں سادہ سے ہولے میں بغیر کسی میک اپ کی بھی وہ بلاشبہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ شروع سے تھی، لیکن بس اپنی حرکتوں اور لاپرواہی کی وجہ سے اکثر عجیب و غریب لگتی تھی، ورنہ تھوڑا سا سلیقے سے تیار ہونے پر اور اچھی سی ڈریسنگ کر کے ہی وہ قیامت ڈھاتی تھی۔ وہ جب پہلے ہی اپنے دل کے مختلف تعویلیں دے کر سمجھانے کی کوشش میں تھا، اسے ایک بار پھر اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ سامنے دیکھ کر اس کی تمام تر دلیلیں ذرہ ذرہ ہو گئیں۔ دل اب بالکل ہی بے اختیار سے باہر ہو کر دھڑکنے لگا تھا، جس پر وہ بے بسی سے اپنی آنکھیں میچ کر کھول گیا۔ اپنی نظریں بمشکل اس پری پیکر کے چہرے سے ہٹا کر وہ ایک گہرا سانس لیتا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے سلام کرنے پر سب اس کی جانب متوجہ ہی تھے۔ وہ سب سے ملتا کنکھیوں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو کہ کچھ دیر پہلے نہایت ہی سلیقے اور محبت سے اس کی ماں سے باتیں کر رہی تھی، لیکن اسے دیکھ کر ہی اس کا چہرہ ایسے ہو گیا تھا جیسے منہ میں کوئی کڑوا بادام آ گیا ہو۔ صاف ظاہر تھا وہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ اسی سوچ کے ساتھ ہی اس نے تعصب بھری سانس اندر کھینچی تھی۔ وہ تو شاید یہ رشتہ قبول کر کے، لیکن وہ لڑکی یقیناً اس کے لیے چیلنج ثابت ہوگی، یقیناً وہ آسانی سے اسے قبول نہیں کرے گی۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر فریش ہونے کا کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سیڑھیوں کے پاس آتے اس نے مڑ کر ایک بھرپور نظر پھر سے اس قاتل حسینہ پر ڈالی تھی، جو کہ اپنی اتنی خراب امپریشن کے باوجود بھی نکاح کے بعد اس کے دل پر قابض ہو گئی تھی، اور وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ تبھی مہا کی نظریں بھی غیر ارادی طور پر اس جانب اٹھی تھی، تو ان دونوں کی نظروں کا ٹکراؤ بڑا ہی جاندار تھا۔ جہاں پر مہا اسے گھورتے ہوئے منہ پھیر گئی تھی، وہیں پر وہ ٹھنڈی آب بھرتا خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ لنچ کا ٹائم ہوا تو وہ سب ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہوئے تھے۔ ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان نہایت پرسکون ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ مہا کی پوری توجہ صرف اور صرف کھانے اور اپنی ساس کی باتوں پر تھی۔ وہیں پر اس حسین نوجوان کی تمام توجہ اس حسین لڑکی کی جانب لگی ہوئی تھی۔ اسے دھیمے انداز سے بات کرتے دیکھ کر وہ واقعی بے یقین ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اتنے سکون سے بھی کسی سے بات کر سکتی ہے۔ وہ بار بار کنکھیوں سے اس پر نظر ڈال لیتا۔ گھر کے بڑوں کے بیچ شادی کے معاملات طے ہونے لگے تھے۔ آپس میں باہمی مشاورت کے بعد 2 ہفتے بعد کی رخصتی کی ڈیٹ سوچی گئی تو مہا کے چہرے پر ناگواری چھا گئی، لیکن ذیشان کا دل اس بات پر شاد ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کھانے کی جانب متوجہ تھا، جیسے اس سے ضروری کوئی چیز نہ ہو، حالانکہ اس کا دماغ، دل، کان سب شادی کے متعلق ہونے والی گفتگو کی جانب متوجہ تھے۔ تم کیا کہتے ہو ذیشان بیٹا، 2 ہفتے بعد 25 تاریخ کی ڈیٹ کیسی ہے رخصتی کے لیے؟
ماہا کے والد نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونک کر ایسے متوجہ ہوا جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ کیا بات چل رہی ہے۔ جی آپ لوگ دیکھ لیں، جیسے آپ لوگ کو صحیح لگے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنے دل کی خوشگواری اندر ہی دباتے اس نے نہایت سنجیدہ اور لاپرواہ انداز میں کہا تھا، جس پر وہ سب سر ہلا کر مزید گفتگو کرنے لگے، جبکہ ماہا ان کی جانب دیکھتی ہوئی اسی انتظار میں تھی کہ کب اس سے بھی پوچھے اور وہ صاف انداز میں انکار کر دے۔ لیکن افسوس وہ سب اپنی ہی باتوں میں لگ گئے تھے۔ مجھے نہیں کرنی شادی۔ وہ سب اپنی ہی باتوں میں ہی لگے ہوئے تھے۔ جب کافی دیر تک انتظار کرنے بعد کسی سے ماہا نے نہیں پوچھا تو اس نے خود ہی اپنی مرضی ان کی بات بتانا ضروری سمجھی۔ اس کی بات پر چند لمحے کے لیے ٹیبل پر سناٹا چھا گیا۔ سب حیرت سے اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ذیشان فاروقی آنکھوں میں غضب، بے یقینی اور غصہ لیے اس بیوقوف لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی بات اسے ذرا پسند نہیں آئی تھی۔ کون لڑکی منہ پھاڑ کر شادی سے انکار کرتی ہے؟ اپنے دل کو ایک بار پھر سمجھایا تھا کہ کیسی بیوقوف لڑکی سے محبت کی ہے۔ بھلا ایسے وقت میں کون ایسی بات کرتا ہے؟ اس نے منہ کھول کر ظاہر کر دیا تھا کہ وہ وہی بیوقوف لڑکی ہے جس سے وہ پہلی ملاقات میں ملا ہے، لیکن اس کا دل جیسے کچھ سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ ذیشان کے ماں باپ حیران اور پریشان سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ ماہا کے گھر والے بھی اس کے یوں منہ پھاڑ کر بولنے پر خود ٹینشن میں آ گئے تھے۔ یہ مذاق کریے، آپ اس کی باتوں کو سیریس مت لیں، اسے عادت ہے مذاق کرنے کی۔ ماہا کی ماں نے مسکرا کر بات سنبھالتے ہوئے اپنی بیٹی کی خطرناک قسم کی گھوری سے نوازا، اور ان کی گھوری میں واضح ہوتی دھمکی کو دیکھ کر ماہا کو نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی سے سر جھکانا پڑا، جبکہ ماہا کے خاموشی سے سر جھکانے پر وہ سبھی ہنس دیے تھے۔ ان کو واقعی یہی لگا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ ماہا کے گھر والوں نے جہاں شکر کا سانس لیا تھا، وہیں پر ماہا دل ہی دل میں دانت کچکچا کر رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اماں اسے اعتراض کرنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ اس کی سنجیدگی سے کی گئی بات کو یوں مذاق میں اڑا دیا گیا تھا، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ کچھ کر بھی نہیں پائی تھی، جبکہ ذیشان اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ وہ لڑکی واقعی میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ بات اس کے تاثرات سے صاف ظاہر تھی۔ وہ یقیناً اپنی ماں کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی، ورنہ کچھ دیر پہلے کی گئی بات مذاق تو ہرگز نہیں تھی، اور یہی بات سوچ کر اس کے جبڑے بھیج گئے تھے۔ وہ شہر کا ایک کامیاب بزنس مین تھا، اور پھر بڑی ہی ہینڈسم اور چارمنگ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس شہر میں شاید ہی کوئی لڑکی ایسی ہو جو اسے دیکھ کر اس کی دیوانی نہ ہوئی ہو۔ کتنی لڑکیوں نے اسے اپروچ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی ریزرو طبیعت کی وجہ سے کبھی بھی کسی کو بھاؤ نہیں دیتا تھا۔ اسے شادی اور محبت جیسے رشتوں میں بالکل انٹرسٹ نہیں تھا، اسی وجہ سے اس نے کبھی کسی کو چانس نہیں تھا، ورنہ ہر لڑکی اس کے ساتھ کی خواہش کرتی تھی، اور ایک یہ بیوقوف لڑکی تھی جو اسے پا کر بھی خوش نہیں تھی۔ اس کی ایگو ہرٹ ہوئی تھی، اسے شدید غصہ آیا تھا اس لڑکی پر بھی اور اپنے جذبات پر بھی۔ وہ ہمیشہ سے بڑا لاپرواہ سا بندہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیشہ اٹینشن اور توجہ کا عادی رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ مغرور اور سیلف obsessed انسان تھا۔ اسے ہمیشہ سے ہی یہی لگتا تھا کہ جس سے بھی اس کی شادی ہوگی وہ یقیناً اسے پا کر پاگل ہو جائے گی۔ وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوگی جو کہ ذیشان فاروقی کی بیوی بنے گی۔ ایسی اس کی سوچ تھی۔ اسے جیسے شخص کی بھلا کون خواہش نہیں کرے گا۔ وہ یقیناً ایک پرفیکٹ اور ایک آئیڈیل ہمسفر بن سکتا تھا۔ ایسے میں اپنی ہونے والی بیوی کا اس طرح سے انداز اس کے غصے کو ہوا دے گیا تھا۔ یہ پاگل سی بیوقوف سی لڑکی جسے اس کی دلہن بنایا گیا تھا، وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ بات اس کی انا پر تازیانی کی طرح لگی تھی۔ اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ لڑکی آخر کیسے اسے ناپسند کر سکتی؟ اس میں آخر کیا کمی تھی؟ وہ تو بالکل پرفیکٹ تھا۔ پھر کیا وجہ تھی جو وہ اسے ناپسند کر رہی تھی؟ کہیں وہ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی؟ اس سوچ کے ساتھ ہی اس کا دل جلنے لگا تھا۔ وہ ایک عجیب سی اذیت میں خود کو مبتلا پا رہا تھا۔ اس کی نظریں اس حسین لڑکی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سب سے زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ اس کا دل اس سے دغا کر چکا تھا، اور وہ اس لڑکی کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ اسے کوئی زیر نہیں کر سکتا تھا، وہ ناقابل تسخیر کے اس یہ جھلی سی پاگل سی لڑکی اپنا گرویدہ کر گئی تھی۔ اور ستم یہ کہ وہ اسے ہی ناپسند کرتی تھی جسے اس کے دل نے پسند کر لیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس کی رویے سے اس قدر فرق پڑ رہا تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر گزرے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پائے ہوئے تھا، ورنہ اسے غصے میں اپنے دماغ کی رگیں بھڑکتی بھی معلوم ہو رہی تھی۔ ذہن مسلسل عجیب و غریب قسم کے وہم اور وسوسوں کا شکار تھا۔ وہ مسلسل اسی بات کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کی ناپسندگی کی وجہ آخر کیا ہے۔ اتنا غور و فکر تو اس نے کبھی اپنی اہم ترین بزنس ڈیلز پر بھی نہیں کیا تھا جتنا کہ اس لڑکی کی ناپسندگی کو لے کر رہا تھا۔
صاف ظاہر تھا کہ اس کے دل پر اس لڑکی کی ناپسندگی بری طرح سے اثر انداز ہوئی تھی۔ اس کا دل اسے اپنا ہوتے دیکھنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی اسے چاہے، اس کے ساتھ پر خود کو خوش قسمت سمجھے۔ آخر وہ ذیشان فاروقی کی بیوی بننے والی تھی، اسے تو خود پر رشک کرنا چاہیے تھا، اور وہ تھی کہ منہ بنائے ہوئے تھی۔ اس پر سب کے سامنے منہ پھاڑ کر شادی سے انکار تک کر دیا تھا۔ کیا وہ اسے اس قدر ناپسند کرتی تھی کہ وہ اسے اپنے شوہر کے روپ میں قبول نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اسے اپنا وجود آگ کی لپیٹوں میں جھلستا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مزید وہاں نہیں بیٹھ پایا تھا، اسے لگا کہ وہاں بیٹھا رہا تو کچھ غلط کر بیٹھے گا، اس لیے ان سب سے ایکسکیوز کرتا ہوا وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا، جس پر مہا نے شکر ادا کیا تھا۔ ایک گھوری اس کی پشت پر ڈالتے اس نے سر جھٹکا تھا۔ وہ شام تک وہاں رکے تھے، لیکن اس کے بعد ذیشان نیچے نہیں آیا تھا۔ وہ جلتا کڑتا اپنے کمرے میں ہی بند رہا تھا۔ ان کے جانے کا وقت ہوا تو اپنے والد کے کہنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے آیا تھا۔ ایک نظر اس ظالم ناشکری لڑکی کو دیکھ کر اس نے نظریں پھیر لی تھی، جس پر اس کا دل کرلایا تھا، مگر وہ اپنے دل کی حالت نظر انداز کر گیا تھا۔ گھر آتے ساتھ مہا نے ایک بار پھر پوری شدت سے اپنا احتجاج بلند کیا تھا کہ وہ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پہلے اس کا زبردستی نکاح کروا چکے تھے اور اب چاہتے ہیں کہ اتنی جلدی وہ اس رشتے کو قبول کر لے۔ اسے کم سے کم تھوڑا وقت تو دے کہ وہ اس رشتے کو قبول کر سکے، لیکن اس کی باتوں کو سیریس لینے کے بجائے سب الٹا اسے ہی سمجھانے بیٹھ گئے تھے کہ یہ سب اس کے بھلے کے لیے ہے، جس پر وہ ایک بار پھر چیختے چلاتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ سب نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہ اس کی ہمیشہ کی عادت تھی۔ وہ اسی طرح ضد کر کے اپنی ہر بات منوا لیا کرتی تھی، لیکن اس بار وہ اگر یہ سوچ رہی تھی کہ وہ یہ والا حربہ آزما کر انہیں قائل کر لے گی تو پھر وہ غلط تھی، کیونکہ ایسا نہیں ہونے والا تھا۔ اس بار اس کا زندگی بھر کا معاملہ تھا، اس میں اس کا بچپنا کسی کام نہیں آنے والا تھا۔ وہ اس کی زندگی کے فیصلے کو لے کر نہایت ہی سنجیدہ تھے۔ شادی کوئی مذاق نہیں تھی، اور پھر ان کے نزدیک یہ صرف اس کی ضد اور بیوقوفی تھی، ورنہ ذیشان جیسا لڑکا قسمت والوں کو ملتا ہے۔ گھر کے سب لوگ ہی اس رشتے سے بہت مطمئن تھے۔ وہ لوگ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ذیشان شہر کا سب سے بڑا بزنس مین تھا۔ ان کے لیے تو یہ رشتہ انمول تھا، جس کی وجہ سے گھر میں سبھی بہت خوش تھے، سوائے اس کے جس کا رشتہ طے کیا گیا تھا۔ اس نے رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اس کی ماں، بہن اور بھابھی مسلسل اس کی ٹیوننگ کرنے میں مصروف تھیں۔ اس کی ایک کزن جو کہ اس کی ہم عمر تھی اور اس کی اچھی دوست بھی تھی، اسے گھر ہی بلا لیا تھا تاکہ وہی اپنی دوست کو کچھ عقل دے سکے اور سمجھا سکے کہ یہ فیصلہ اس کے بھلے کے لیے کیا گیا ہے۔ ذیشان سے اچھا رشتہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اپنی کزن کی باتوں پر وہ کچھ نہ کچھ سکون میں آئی تھی، پوری طرح مطمئن تو نہیں ہوئی تھی، لیکن ہاں جو پورا دن کا رونا تھا اور بھوک ہڑتال بھی وہ ختم کرتی تھی، اور گھر والوں کے لیے یہی کافی تھا۔ سب نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن مہا کو کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ سب لوگ شادی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، آئے دن بازار کے چکر لگ رہے تھے، اور ایک وہ تھی جسے لگ رہا تھا کہ اس کی قربانی کا دن نزدیک آتا جا رہا ہے۔ اس شخص سے شادی کا سوچ سوچ کر اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ کتنی سڑی ہوئی شکل تھی اس کی، چہرہ دیکھ کر ہی ایسا لگتا تھا جیسے نہایت ہی کھڑوس اور غصے والا انسان ہو۔ پتہ نہیں اس کے گھر والوں نے کیا سوچ کر اس کی شادی اس سے کرانے کا سوچا تھا۔ اسے تو یہی سمجھ آ رہا تھا کہ سب لوگ ایسی ہی اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے جیسے وہ دنیا کی کوئی نایاب ترین چیز ہو، حالانکہ مہا کو تو بس اس میں کیڑے ہی نظر آ رہے تھے۔ جلدی کڑتے آخر اس نے اپنا موڈ چینج کرنے کے لیے اپنی کزن کے ساتھ شاپنگ کا پلان بنایا، کیونکہ گھر والے تو اس کی کسی دام میں نہیں پھنس رہے تھے۔ اسی لیے اپنا ہر حربہ ناکام ہوتا دیکھ کر اس نے اپنی گھبراہٹ اور پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کچھ آؤٹنگ کا پلان بنایا، اور پھر وہ دلہن بننے والی تھی، اس لیے کم سے کم اپنی مرضی کا دلہا تو نہیں ملا تھا، لیکن اپنی مرضی کی شاپنگ تو کر ہی سکتی تھی۔ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ اس کی ناراضگی چل رہی تھی، اس لیے اس سے صاف کہا کہ وہ ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اسے بس اپنی کزن کے ساتھ جانا تھا، جو کہ اس کے چچا زاد بہن تھی اور اس کی سب سے اچھی دوست بھی تھی، جس پر اس کا بھائی ان دونوں کو شہر کے مال میں چھوڑ آیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ دونوں مال میں ہی رہیں، اسے ایک ضروری کام ہے جسے نمٹا کر وہ جلدی انہیں لینے پہنچ جائے گا۔ وہ دونوں مسلسل ایک شاپ سے دوسری شاپ پر بھٹکتی بھی رہی تھیں۔ مہا کا موڈ کیونکہ بری طرح خراب تھا، اس لیے اسے کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس کی کزن بار بار اسے کچھ نہ کچھ دکھا رہی تھی، ٹرائی کرنے کو کہہ رہی تھی، اور اس کے ماتھے پر بل تھے کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ بے دلی سے اپنی کزن کے ساتھ ایک دکان سے دوسری کی دکان پر جا کر بیزاری سے ہر ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ جب دل اداس تھا تو آنکھوں کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کیوں، لیکن اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ اپنی یہ گھبراہٹ اور پریشانی وہ خود ہی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شاید اس کھڑوس شخص سے شادی کی وجہ سے ہو رہا تھا، یا شاید اس کی وجہ اپنے گھر والوں سے دوری تھی۔ چاہے جو بھی تھا، وہ اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتی تھی،
اور پھر اس کے گھر والے بھی اس کے تمام بیوقوفی اور پاگل پن کے باوجود بھی اس کے تمام ناز و نخرے اٹھاتے تھے۔ شاید ان سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا خیال اسے ستا رہا تھا۔ اس کے مطابق ابھی اس کی عمر شادی کی ذمہ داری کے لیے بہت چھوٹی تھی، لیکن یہ بات اس کے گھر والوں کو کون سمجھائے؟ کیا ہو گیا ماں؟ کیوں اتنی آدم بزار ہو گئی ہو؟ تمہیں تو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا۔ اس کی کزن اسے مختلف ڈریسز دکھا دکھا کر اب تھک گئی تھی، اس لیے اب اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی، یار نہیں، کچھ اچھا نہیں لگ رہا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، اس کے بعد شاپنگ کا دیکھیں گے۔ اس کے کہتے ہی اس کی کزن سر ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ دونوں فوڈ کورٹ کی جانب بڑھی تھی۔ اچھا سنو ماں، تم ایسا کرو کہ تم جاؤ، میں ذرا فریش ہو کر آتی ہوں۔ اپنی کزن کی بات پر وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی تھی، جب چلتے چلتے اچانک کسی سے اس کے منہ پر کپڑا رکھا تھا۔ اس نے اسے اچانک آفتاب پر ہڑبڑا کر مزاحمت کرنی چاہی تھی، لیکن کپڑے پر لگا محلول اس کی ناک سے ٹکراتے اس کی حواس گم کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، آہستہ آہستہ اس کا ذہن تاریک میں ڈوبنے لگا تھا۔ مزاحمت دم توڑنے لگی تھی، وہ اگلے ہی لمحے اپنی ہوش کھوتی ڈھہ گئی تھی۔